مسلمان اپنے رب سے سچی محبت کرنے والا بن جائے، اس کا پیار سچا ہو، پھر مسلمان یہ نہیں دیکھے گا کہ میں جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے سامنے جو کچھ بھی ہوگا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس پر فخر کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیے، درۃ الناصحین اور روض الریاحین دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حج کے سفر کا ارادہ کیا، اور سفر کرتے کرتے سامان باندھا، رخت سفر لیا، زاد راہ سامان لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیدل سفر تھا۔ کئی مہینوں کے بعد میں مکہ کے قریب پہنچا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جس کے پاس کوئی بھی سامان نہیں ہے، صرف بدن پر لباس ہے اور لباس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مثلا فرماتے میرے پاس سواری تھی، اس کے پاس سواری نہیں، میرے پاس کھانے کا سامان تھا، اس کے پاس نہیں تھا، میرے پاس پینے کا سامان ہے، اس کے پاس نہیں تھا، میرے پاس آرام کرنے کا سامان موجود ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ مالک بن دینار، زمانے کے ولی کامل، اور سامنے والا نوجوان کون ہے؟ عام انسان۔ حالانکہ وہی عام انسان اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتا تھا۔ تو مالک بن دینار فرماتے کہ میں نے اس نوجوان کو دیکھا، نہ اس کے پاس سامان ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مال ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں اس کی طرف بڑھا، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے اپنا نام بتایا، کہاں سے آئے ہو، علاقہ بتایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے پاس۔ یہ کہاں جا رہے تھے؟ حج کرنے کے لیے۔ آج بھی حاجی سے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ حج کرنے۔ بلکہ نہ بھی پوچھو تو آج تو ڈنکا بجا دیا جاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، سارے شہر کو خبر ہو جاتی ہے میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اب ولی کہاں جا رہا ہے؟ حج کرنے، اور یہ عام نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ یہ بھی حج کے لیے جا رہا ہے، مگر جواب کیا دیا؟ رب کے پاس، اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے پاس مکہ میں؟ کہا ہاں، اللہ کی بارگاہ میں مکے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا سامان سفر کہاں ہے؟ بندہ سفر کرتا ہے تو سفر کے لیے ظاہری بات ہے سامان تو ہونا چاہیے۔ آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں یا پنجاب جا رہے ہیں، کہیں بھی آپ سفر کرتے ہیں، اگر سفر کی تیاری میں سامان پورا نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے سفر سارا مشکل گزرے گا۔ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو سفر کیسے کریں گے؟ کھانا کیسے کھائیں گے؟ پانی کیسے پئیں گے؟ آج تو ہر چیز ویسے بھی پیسے سے مل رہی ہے۔ تو مختصر یہ کہ سفر انتہائی مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے کہ سفر کر ہی نہ پائیں، واپس لوٹ آئیں۔ آج تو حالانکہ آسانی ہے سفر کی، اس وقت پیدل سفر، آج چند گھنٹوں میں ہم دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اس وقت کئی مہینوں میں بلکہ سالوں میں جا کر بندہ مکے پہنچتا تھا۔ تو اس وقت کے زیادہ راہ کتنا ضروری تھا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا نوجوان مکے جا رہے ہو تو سامان سفر کہاں ہے؟ تمہارے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ لباس ہے، نہ سونے کا سامان ہے، نہ تمہارے پاس سواری ہے، نہ تمہارے پاس مال ہے، تو سفر کیسے طے کرو گے؟ نوجوان نے آگے سے جواب دیا، کہا جب گھر سے چلا تھا یہاں تک تو نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ لباس تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سواری تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ جس ذات نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے وہی ذات اب یہاں سے مکے بھی پہنچا دے گی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بہت آسان ہے، آپ سن رہے ہیں بہت آسان ہے، خدا کی قسم اس کو سمجھنا، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں تو پتہ چلے کتنی بڑی بات کر رہا ہے نوجوان۔ ہمارا توکل آج کے دور کا اور اس بندے کا توکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری عقل سے نہ عقل کہے گی یہ نہیں پہنچ سکتا پر، مگر نوجوان کا نظریہ دیکھو کہ گھر سے چلا یہاں مہینے گزر گئے تب بھی سامان نہیں تھا، تو جس رب نے یہاں پہنچایا ہے نا وہی مجھے مکے بھی پہنچائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بھروسہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے،
یہ کیا ہے؟ یہ رب کی محبت کا مظہر دنیا کو دکھا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرو تو ایسے کرو، اللہ سے پیار کرو تو ایسے کرو، اللہ سے بھروسہ کرو تو ایسے کرو۔ اگر تمہارے پاس ساری کائنات کی دولت ہو، رب نہ چاہے تب بھی تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور تم دونوں ہاتھ خالی ہو اور اللہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے تمہیں مکہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ یقین تھا ان لوگوں کا، آج ہمارا یقین مرا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جس رب نے تمہیں یہاں پہنچایا، چلو یہاں سے وہ مکہ بھی پہنچا دے گا، میں بھی مانتا ہوں اس کو، مگر پھر بھی انسان ہے، انسان کمزور ہے، انسانیت کے ناطے کچھ نہ کچھ تو زیادہ راہ ہونا چاہیے نا، کچھ نہ کچھ تو، چلو زیادہ نہ صحیح، مثال کے طور پر ایک پیٹ بھر کے کھاتا ہے، ایک گلے تک کھاتا ہے، اور ایک 2 لقمے کھاتا ہے، 3 لقمے کھاتا ہے، پانی کے چند گھونٹ پی لیتا ہے، اتنا تو ہونا چاہیے تاکہ بندہ بھوک سے مر نہ جائے، کم از کم وہاں تک تو پہنچے، کچھ نہ کچھ تو انسان کے جسم کے لحاظ سے تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا میرے پاس ہے، زیادہ راہ تو میرے پاس ہے۔ تو آپ فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا تمہارے دونوں ہاتھ خالی ہیں، تمہارے بدن پر جو کپڑے پہنے ہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مال دولت تمہارے پاس نہیں، بستر لباس تمہارے پاس نہیں ہے، کھانا پینا تمہارے پاس نہیں ہے، سواری تمہارے پاس نہیں ہے، مگر نوجوان کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر میرے پاس سب کچھ ہے۔ فرماتے مجھے اس سے بڑی حیرت ہوئی، میں نے تعجب سے پوچھا اچھا بتا کہ وہ زیادہ راہ کیا ہے؟ اب اس نوجوان کا ایمان دیکھیں، کہا وہ زیادہ راہ یہی دن چل رہے ہیں حج کے، یہی قربانی کے دن ہے، اور یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ کہا جب میں گھر سے چلا تو میں نے زیادہ راہ میں 5 چیزیں لی۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کھانا، پانی، مال دولت، لباس، بسترا۔ کیا لیا اس نے؟ ہم یہ لیتے ہیں نا خرچ۔ اس نے کہا میں نے بھی گھر نکلنے سے پہلے 5 چیزیں لی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا اچھا بتا وہ 5 چیزیں کون ہیں؟ کہا وہ 5 چیزیں کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف تہجی ہیں، حروف مقطعات ہیں، یہ سورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں قرآن پاک میں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، بس یہ 5 حروف میں نے لیے، اور یہ 5 حروف لے کر میں چل پڑا۔ اب یہ 5 حروف مجھے اتنا فائدہ دے رہے ہیں کہ کریم رب نے یہاں پہنچا دیا ہے، تو اب یہی 5 حروف والا رب مجھے مکے بھی پہنچا دے گا۔ آج کے نوجوان کو بولو کیا لے کر آیا، وہ بولے 5 حروف لے کر آیا ہوں، تو سامنے والا پتہ نہیں اس کا کیا اثر کر دے گا، کہ بے وقوفی کر رہا ہے، جاہلانہ بات کر رہا ہے، نادانی والی بات کر رہا ہے۔ حروف لے کر بھی کوئی گیا؟ مہینوں کا سفر کہہ رہے میرے پاس حروف تہجی ہیں، بس اسی کی بنیاد پر میں سفر کر رہا ہوں، کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، مگر ان کا ایمان کامل تھا۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کاف، ہا، یا، عین، صاد سے مراد کیا ہے؟ اب نوجوان کا ایمان چیک کریں۔ کہا کاف سے مراد کافی، اور کافی کون ہے؟ اللہ۔ تو میری کفایت میرا رب کر رہا ہے، اور جس کو رب کافی ہو اسے دنیا کی حاجت نہیں ہے۔ مال دولت، کھانا پینا، سواری، بسترا، لباس، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا۔ اور کاف سے مراد کافی، یعنی میرا رب مجھے کافی ہے، کفایت کرنے والا ہے۔ جب اللہ مجھے کافی ہے تو پھر مجھے یہ کھانے پینے، لباس، بسترا نہیں چاہیے، وہی کریم رب ہی میری کفایت کے لیے کافی ہے۔ ہاں، ہاں سے مراد ہادی، ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا، راستہ کھولنے والا۔ تو ہاں سے مراد ہادی میرا اللہ ہے۔ میں اپنے گھر سے اس ہادی کی ذات پر توکل کر کے، یہ سوچ کر کے میرا رب ہادی ہے، وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی راستہ دکھائے گا، اگر مشکل آئی تو وہی دور کرے گا، پریشانی مصیبت آئی تو وہی حل کرے گا۔ تو جو رب گھر سے یہاں تک مجھے ہدایت دے رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے، وہی رب مجھے یہاں سے مکے تک بھی ہدایت دیتا رہے گا، میری رہنمائی کرتا رہے گا، یہاں تک کہ مشکل پریشانی آ بھی گئی تو رب نے گھر سے یہاں تک مجھے پہنچایا ہے، وہی اللہ مجھے یہاں سے مکے تک بھی محفوظ فرمائے گا۔ کہا یا سے مراد یاور، یاور کا معنی مدد کرنے والا، یاور کا معنی پناہ دینے والا۔ کہا میری مدد کرنے والا اللہ ہے، اور جب رب میری مدد کر رہا ہے
تو پھر مجھے کائنات میں کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا مدد کرتا ہے، پانی مدد کرتا ہے، لباس مدد کرتا ہے، بستر مدد کرتا ہے، سواری مدد کرتی ہے۔ اور جب رب میری مدد کر رہا ہے، پناہ دینے والا، جب اللہ نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو مجھے دنیا کی پناہ نہیں چاہیے۔ اور جب رب خود پاک ذات ہو کر میری مدد فرما رکھا ہے تو مجھے پھر دنیا کے ان سامان کی مدد کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جس رب نے گھر سے یہاں تک میری مدد فرمائی ہے، وہی کریم رب مجھے یہاں سے مکے تک بھی مدد فرمائے گا۔ نمبر 4، کاف ہا یا عین، عین سے مراد عالم۔ عالم کون؟ اللہ۔ عالم کا معنی جاننے والا۔ میں جب رب گھر سے چلا ہوں تو میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، میرے اندر طاقت کتنی ہے، کمزوری کتنی ہے، میرا ظاہر باطن اللہ جانتا ہے۔ میرے حال کو جاننے کے باوجود بھی جس رب نے گھر سے یہاں تک مجھے چلنے کی طاقت عطا کی ہے، وہی کریم رب مجھے یہاں سے مکے تک چلنے کی بھی طاقت عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں کیا ہے؟ 5واں روپ سواد۔ سواد سے مراد ہے صادق۔ صادق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ اور کائنات میں سب سے بڑھ کر پاکیزہ ذات رب کی ہے جو ساری کائنات میں سب سے سچی اور افضل والا ہے۔ فرمایا وہ سچا ہے۔ کیا مطلب؟ ان تمام حروف تہجی کے اندر اللہ کی صفات پوشیدہ ہیں۔ رب نے جس لفظ کا جو بھی معنی بیان کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس کا معنی، اس کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ کہا ہو یا محبوب کی ذات کے ذریعے سے کہا ہو، وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ جب میرا رب کافی بھی ہے، میرا رب ہدایت بھی دے رہا ہے، میرا رب مجھے جانتا بھی ہے، میرا رب میری مدد بھی کر رہا ہے، میرا رب مجھے پناہ بھی دے رہا ہے، اور اللہ سچا بھی ہے۔ جب یہ ساری صفات مل کر جب اللہ اپنے کسی بندے کی مدد کر دیتا ہے تو فرمایا جس کریم رب نے اپنی ان تمام باتوں میں یہ سچائی والی صفت مجھے دکھائی کہ گھر سے یہاں تک لایا، وہی رب اب مجھے اسی سچائی کی صفت کے ساتھ یہاں سے مکے میں جانے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ المختصر مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نوجوان کی باتیں سن کر مجھے بہت تعجب ہوا، سلام دعا ہوئی، میں اپنے سفر پہ چل پڑا۔ میں بھی حج پہ جا رہا تھا، وہ ایک اپنے انداز سے سفر حج کر رہا تھا۔ المختصر میں مکہ پہنچا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے طواف کیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، شیطان کو کنکریاں ماری، حج کے تمام ارکان ادا کیے۔ پھر آخر میں مینا میں آیا۔ مینا میں کیا ہو رہا تھا؟ حاجی قربانیاں کر رہے تھے، عید کے مبارک ایام تھے۔ ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کر رہا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو کر ان قربانیوں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کتنے جانور خوش نصیب ہیں جو آج رب کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں، ان کی گردنیں اللہ کے نام پہ کٹ رہی ہے۔ تو آپ فرماتے اتنے میں جب مینا کے میدان میں نے نظر دوڑائی تو مجھے وہی نوجوان وہیں کھڑا ہوا نظر آیا۔ اب میں جلدی جلدی اس کے قریب گیا، میں نے کہا یہ تو وہی ہے جو سفر حج کے لیے آ رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ اللہ سے مناجات کر رہا تھا، عربی کے اندر کچھ اشعار پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلا شعر پڑھا اس نے، کہا اللہ پاک کی قسم اگر میری روح کو علم ہو جائے، میری روح کو پتہ چل جائے کہ میں کس ذات سے محبت کرتا ہوں تو میں پاؤں سے چل کر نہیں آتا بلکہ سر کے بل چل کر یہاں پر آتا۔ اگر میری روح کو پتہ چل جائے کہ میں جس رب سے محبت کرتا ہوں وہ کتنی کمال کی ذات ہے، اگر میری روح میرا ساتھ دے تو پھر میں پاؤں کو جو آج سواری بنا رہا ہوں پاؤں سے چل کر آیا ہوں، پھر پاؤں سے چل کر نہیں سر سے چل کر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتا۔ دوسرا شعر پڑھا، اس کا ترجمہ یہ تھا، لوگوں نے عید کے دن جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، مگر ہائے افسوس میرے پاس میری جان کے علاوہ کوئی بھی قربانی نہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سواری ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے افسوس لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کر کے رب کو راضی کر رہے ہیں، اور میرے بعد میری ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں مزید قریب گیا، اس نے تیسرا شعر پڑھا،
اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، لوگ یہاں پر دور دراز کا سفر کر کے آئے، لوگوں نے یہاں پر آ کر حج کیا، سارے حج کے ارکان ادا کیے، اور تو نے ان کا حج قبول بھی فرمایا ہوگا، مگر اے اللہ میرا یہاں پر آنے کا مقصد حج کرنا نہیں، صرف تیری بارگاہ میں حاضری دینا تھا۔ کیا اللہ یہاں نہیں ہے؟ کیا وہاں جائیں گے تو خدا ملے گا؟ کیا گھر میں بیٹھ کر اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں گے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ اللہ ہر جگہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، مدد بھی کرتا ہے، بندے کے ہر حال سے باخبر ہے۔ مگر اس کا جملہ دیکھو، لوگ دور دراز کا سفر کر کے یہاں پر آئے حج کرنے کے لیے، انہوں نے آ کر حج کے ارکان ادا کیے، اور میں نے بھی آ کر حج کیا ہے، مگر اے اللہ میرا آنے کا مقصد یہ ارکان ادا کرنا نہیں، تیری بارگاہ میں حاضری دینا تھا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کی یہ باتیں سن کر میں رو پڑا۔ اس نے چوتھا شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ لوگ یہاں پر آ کر کوئی گائے، کوئی بھیڑ، کوئی بکری، کوئی اونٹ یہاں پر آ کر تیری بارگاہ میں بطور قربانی پیش کر رہا ہے، ہر حاجی تیری راہ میں جانور پیش کر رہا ہے، اور تو نے ان کی قربانیاں قبول کی ہوں گی یقیناً، مگر میرے پاس مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، سواری بھی نہیں ہے، صرف میرے پاس میری جان ہے، میں تیرا محتاج بندہ اتنا عرض کرتا ہوں کہ تو مجھے میری جان کی قربانی کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ کہا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کافی دیر آسمان کو دیکھتا رہا، پھر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اپنی گردن پہ پھیری۔ آج کل کے عقل کے اندھے سے پوچھو گے، بولے گا یہ سب بے وقوفی ہے، جاہلانہ بات ہے، یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہو تو جو رب نے کہا جانور تو جانور دو، مگر اس نوجوان کی محبت کمال کی تھی، آسمان کی طرف دیکھ بھی رہا ہے، شہادت کی انگلی اٹھائی اور اپنے گلے پر پھیری، اور یہی اشعار پھر پڑھا، اے اللہ لوگوں کے بعد جانور تھے، انہوں نے جانور دیے، تو نے قبول کیے، میرے پاس جانور نہیں، میرے پاس صرف جان ہے، میں بھی اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں ذبح کرتا ہوں، مجھے بھی قبول فرما دے۔ یہ کہا اور دھڑام سے زمین پر گرا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں دوڑ کر اس کے قریب آیا اور اس کو سنبھالا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اب میں اس کی لاش کے پاس بیٹھ کر رونے لگا کہ یہ کیسا بندہ تھا، میں تو اس کو عام سمجھ رہا تھا، مگر اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقبول کہ جو اس نے کہا رب نے مانا۔ سفر دیکھو تو کمال ہے، کیا حروف تہجی وہ بھی 5 لے کر کوئی گھر سے چلا پہنچے گا؟ نہیں، مگر اس کا توکل تھا، اس کا بھروسہ تھا، اس کا یقین اللہ پہ سچا تھا، رب سے محبت سچی تھی، اور گیا کیوں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو جو یہ کرتا گیا میرے کریم رب نے اس کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ آخر میں اپنے گلے پر ہاتھ پھیر کر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ مالک بن دینار فرماتے میں اس کے بعد بیٹھ کر رو رہا تھا، آتے ہوئے غیبی سے، جاگتے ہوئے خواب کی بات نہیں، آتے ہوئے غیبی سے کسی کہنے والے کی آواز سنی، اے مالک بن دینار اسے اٹھاؤ، اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، قبرستان لے کر جا کر اسے دفن کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میری محبت کی تلوار سے انتقال کر چکا ہے۔ یہاں چھری سے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، مگر یہ چھری سے ذبح نہیں ہوا، یہ میری محبت کی چھری سے، میری محبت کی تلوار سے ذبح ہوا ہے، اور اسے اٹھا کر قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ میں نے اس کی سچی محبت کی وجہ سے، جان کی قربانی پیش کرنے کی وجہ سے میں نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں زار و قطار اس پر روتا رہا، یہاں تک کہ پھر میں نے اس کی تدفین کی۔ اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان جانور کی قربانی تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کرنی چاہیے، ہم سب کر رہے ہیں، مگر وہ جانور جو ہمیں پیغام دے رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح میں رب سے محبت کرتا ہوں سچی، تم بھی رب سے سچی محبت کرو، جس طرح مجھے اللہ پر بھروسہ ہے تم بھی اللہ پہ بھروسہ کرو، جس طرح مجھے اللہ پر کامل یقین ہے تم بھی اللہ پہ یقین کرو۔ جانور
بے عقل ہے، اسے عقل تو نہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جس طرح میں ذبح ہو کر میری جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اے مجھے ذبح کرنے والے، تیرا بھی یہ ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ، اس کے محبوب علیہ السلام، اس کا دین اسلام تجھ سے جب بھی جانور مانگے جانور دے، وقت مانگے وقت دے، مال مانگے مال دے، یہاں تک کہ اگر دین اسلام تجھ سے جان مانگتا ہے، جس طرح میں جانور ہو کر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اے انسان، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر، اور جس طرح قربانی کر کے میں ذبح ہو کر رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اللہ بھی تجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی وجہ سے تجھے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور اللہ کریم تیری دنیا کو بھی قبر و آخرت کو بھی سنوار دے گا۔